ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں آپ کے تھرو حکومت وقت کو ایک اور ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس وقت جناب اسپیکر پاکستان کے کسان صوبہ پنجاب صوبہ سندھ میں سراپا احتجاج ہے، اور ہم بلوچستان میں بھی، بالکل بلوچستان میں بھی، پورا ملک میں بھی ہمارا کسان سراپا احتجاج ہے. اور ہم سب چاہے اپوزیشن بینچز پہ ہو یا حکومت کے بینچز پہ ہو، آپ ہمارے تینوں کے تین جو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ کے منشور ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو ہم سب نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کا زراعت اس ملک کی معیشت کا بیک بون ہے. اگر کشمیر ہمارا شہرگ ہے تو ہمارا معیشت کا شہرت اس ملک کے کسان ہے. تو جناب اسپیکر، یہ ایسے ایشو ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ایک یہ جو کسانوں کا معاشی قتل ہوا ہے، وہ جو معاشی قتل اس وقت جاری ہے، اس پہ اس ہاؤس کا مطالبہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. کہ جو وفاقی حکومت، انٹرم وفاقی حکومت میں فیصلہ لیا گیا کہ باہر سے ڈالرز خرچ کر کے ہم دوسرے ممالک کو اور دوسرے ممالک کے کسانوں کو پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کو دیا گیا اور امپورٹ کروایا گیا ویٹ. وہ فیصلہ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا، نہ صرف وہ پیسہ ضائع ہوا، مگر آج تک ہمارا کسانوں کا معاشی قتل جاری ہے، اور آگے جا کے بھی اس کا امپلیکیشنز نہ صرف اپنے ذرائع شعبے پہ مگر آپ کے معیشت پہ ہوگا. تو جناب اسپیکر، ایک تو اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم سب، میں امید کرتا ہوں ایک ہی پیج پہ ہوں گے کہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم سب حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب کمیٹی کھیلنا بند کرے. اگر ہم اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کے ذرائع شعبہ کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کسانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو کل نہیں آج ایکشن لینا پڑے گا. جناب اسپیکر، جو یہ فیصلہ ہوا کہ باہر سے گندم خریدا جائے گا، اس کی وجہ سے آبویسلی حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا، سندھ حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا، پنجاب کا سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پروکیور ہی نہیں کیا، اور جو مارکیٹ میں آبویسلی اس کی وجہ سے کسانوں کو وہ ریٹ نہیں مل رہا ہے. تو ہر طرف سے پاکستان کا کسان پریشان ہے. And to add insult to injury, Mr. Speaker, نہ صرف ویٹ امپورٹ ہوا، نہ صرف ویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہو رہا، نہ صرف ان کو اپنا ریٹ نہیں مل رہا ہے، مگر حکومت نے ایکسپورٹ پہ بھی پابندی لگایا ہے. جناب اسپیکر، کسان جائیں تو کہاں جائیں؟ مطلب یہ میرا سمجھ سے باہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے
کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے منسٹرز ہیں جو اس اسکینڈل میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور جو اب حکومت کو فیصلے لینا ہی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، اس میں بھی دیر نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ کم از کم یہ مانتے ہوئے کہ یہ نقصان تو کسانوں کو ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ نقصان ان کو دنیا کا معاشی حالات یا پاکستان کی معاشی حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ نقصان ان نالائق، نااہل، ان ڈیموکریٹک، ان الیکٹڈ لوگوں کی فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پہلے حکومت یہ مانتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کسان کا قصور نہیں، ان کو فوراً یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ حکومت کسانوں کو مدد کرے گا۔ آرڈر ان دا ہاؤس۔ مستی خیل کہ صاحب، ہم آنریبل ممبر بول رہے ہیں، کہ پلیز۔ ہم کم از کم جو ایکسپورٹ پہ پابندی ہے وہ فوراً اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو۔ جناب اسپیکر، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی تو ایک یہ آلو کے کسان کا ایک کرائسس ہوا تھا، اور کہا گیا کہ وزیر اعظم ہمارا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہدایت دی کہ آپ یہ آلو خریدیں، اور جب وہی بابوز جو آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں اور تب کی اسی مائنڈ سیٹ کے، وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ کریں گے، ہم تو یہ کر نہیں سکتے ہیں، تو وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت میں کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ یہ آلو خرید کے سمندر میں پھینکیں، مچھلی کو کھلا دیں، مگر میرے کسانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج جناب اسپیکر ہمیں سمندر میں پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ غزہ میں، فلسطین میں جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس وقت ان کا ضرورت ہے، جتنا ان کو گندم کی ضرورت ہوگا پاکستان کی حکومت وہ گندم بھیجے، مگر پاکستان کے کسانوں سے آپ گندم پروکیور کرے، آپ گندم خریدے، یہ ظلم بند کرے، یہ معاشی قتل بند۔ ان فیصلوں کی وجہ سے جناب اسپیکر اب یہ نقصان نہ صرف ابھی جاری ہے، مگر ان فیصلوں کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ اگلے سال جو ہے ہمارا کسان کم پروڈیوس کرے، اور ایک بار پھر اس لیے کہ حکومت نے اتنا ان کو ڈس انسینٹیفائز کیا ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ اگلا سال کا جو گندم کا فصل کا جو بھی سپورٹ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو آج جو بجٹ آنے والا ہے اس میں اعلان کرنا چاہیے، تاکہ وہ کانفیڈنس بڑھے ہمارے زرعی شعبے میں۔ اور ویسے ہی جناب اسپیکر، اگر ہم سب مانتے ہیں کہ پاکستان کا زراعت ہمارا بیک بون ہے، تو امید یہ ہے کہ جو حکومت اب بجٹ انٹروڈیوس کرے گی تو اس میں وہ خاص طور پہ نہ صرف کسانوں کے لیے ایک ایسا پیکیج اعلان کریں جس سے ہم نہ صرف پاکستان میں دکھائے لیکن دنیا کو دکھائے کہ کم از کم پاکستان کی حکومت، دنیا مانے یا نہ مانے، پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اپنا
پالیسی سے, اپنا بجٹنگ سے یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے ایکسپورٹس کے صورت میں کما بھی سکتے ہیں. تو اگر حکومت اس بات پہ سیریس ہے تو ان کا بجٹ میں ایسے انسینٹیوز ہونے چاہیے, ایسے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہیے جس سے ہم نہ صرف اس شعبے میں کانفیڈنس دلوا سکے مگر اپنے کسانوں کو فائدہ دلوا سکے. ایک بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا بھی حصہ تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ابتدائی کی تقریر میں بھی موجود تھا, کہ جو ہم اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں, وہ اربوں روپے کا سبسڈیز ہمیں بند کرنا چاہیے اور ڈائریکٹلی کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو یہ سبسڈیز دلوانا چاہیے. اس طریقے سے آپ جو چھوٹا کسان ہے اور جو بڑے زمیندار ہے ان میں ایک فرق بھی واضح ہو رہا ہے. پاکستان کی حکومت کو بڑے زمینداروں کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے, بڑے فیکٹریز کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے, مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت بھی ترقی کرے, زراعت کا شعبہ بھی ترقی کرے, تو ہمارا جو غریب کسان ہے جس کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف یہ معیشت چلتے ہیں مگر ہمارا باقی ملک چلتا, ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر, فائنلی جو میں ایک پازیٹیو تجویز دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ مانتے ہوئے کہ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرائع ملک کہلاتے ہیں مگر سالانہ 10 ارب روپیہ ایگریکلچر گڈز اور کموڈیٹیز کو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا پالیسیز ایسے رہے ہیں, ایک تو انکنسسٹنٹ اور دوسرا ہم کسانوں کو انکریج کرنے کے بجائے ان کو اپنے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے, سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یا کبھی کبھار غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہم غریب کسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہمیں اس لیے کہ اس ایشو پہ تو تمام جماعتیں ایک ہیں, یہ پاکستان کا ایسا ایشو ہے کہ چاہے آپ اپوزیشن کے بینچز سے تعلق رکھے, حکومت کی بینچز سے تعلق رکھے, ہم سب اس ایشو پہ ایک ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ایشو کا حل نکالیں. ہم ایسا ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے نام پہ 10 سال کا اگر جو کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں گے, جو حکومت آج سے اعلان کرے, سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے, کسانوں سے, کسان کے آرگنائزیشن سے انگیج کر کے, باقی پورے معاشرے سے انگیج کر کے, ایسے آپ کنسسٹنٹ پالیسیز آج سے اعلان کریں کہ 10 سال تک پاکستان کا زرعی شعبے میں, زرعی معیشت میں یہ ہمارا پالیسی ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی نہیں روک سکے گا. جناب اسپیکر.